اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. پناہ میں آنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے دجالی فتنوں سے, نوہرا شیخ کی یاجوسی ماجوسی حرکات سے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کے 50-50 ہزار روپے لے کر یوٹیوب چینل چلانے سے اور گروپوں میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تائید میں مہم چلانے والوں کی دجالی یاجوسی ماجوسی حرکات سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو ہم پر سب پر رحمت نازل کرے. ہیرا گروپ آف کمپنیز کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو آپ نے دیکھا حال ہی میں گروپوں میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO محترمہ کی چوتھی یا پانچویں شادی کے نکاح نامے ڈالے جا رہے تھے. کوئی ان کی تائید میں بیان کر رہا تھا, کوئی ان کی مخالفت میں بیان کر رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ جو کمپنی انٹرنیٹ کی جو کمپنی تھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, اس کے عقیل اور منیب کے خلاف کچھ لوگ بول رہے تھے, تائید میں کچھ لوگ بول رہے تھے. سب سے پہلا سوال کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی محترمہ کی سمیر خان جو ہریانہ کے رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ ان کی شادی پہلے تو ان کو لیونگ ریلیشن شپ بتایا جا رہا تھا, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ایکسپوز کرتے ہوئے ان کے نکاح نامے کو گروپوں میں ڈال کر اس کی تصدیق کر دی. بہرحال اسلام میں شادی کرنا نہیں کرنا اس کے اصول ہیں, اس کے فرائض ہیں, اس کے احکامات ہیں. اور اگر کوئی نکاح پڑھاتا ہے تو سنت ہے, رسول ہے. لیکن ہمارا اعتراض نکاح سے نہیں ہے. ہمارا اعتراض ہیرا گروپ کمپنی کے انویسٹروں کے پیسے کا ناجائز استعمال کرنے سے ہمارا اعتراض ہے. جیسا کہ انہوں نے پہلے ابوبا سے شادی کی, ان کے پہلے شوہر جن سے ان کے 2 بیٹے 1 بیٹی ہے, اس سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے تبلیغی جماعت کے کالا گاڑا تروپتی کے رحمت پیر سے شادی کی, ان کا ذاتی معاملہ تھا. لیکن جب انہوں نے سلمان قریشی سے شادی کی, جو ہنڈی کا بیپاری تھا, جو دبئی سے جب نوہرا شیخ کاروبار میں نہیں تھی, جب دبئی سے چندہ لے کے آتے تھے تو ہنڈی کا پیسہ حیدرآباد کو بھجواتا تھا ان سے. وہ تو 16-17 سال کا چھوٹا لڑکا تھا. سلمان قریشی سے انہوں نے شادی کی, وہ بھی سنت کی پیروی کی, حرام نہیں کر انہوں نے حلال کیا. زنے کو غلط ثابت کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ساتھ حلال نکاح کیا. لیکن ان کی شادی پونا میں جو 5 اسٹار میں ہوٹل میں ہوئی, وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹر سے ہوئی تھی, انویسٹر کے پیسے سے ہوئی تھی. اس پر ہم کو اعتراض ہے. سمر خان کی شادی سے نکاح نامہ سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو کروڑا روپیہ اس پر خرچہ کیا گیا, جو سمر خان اب جو عیاشی کر رہا ہے, ہم کو اس پر اعتراض ہے. یہ بات صاف ہو گئی. لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد دے رہا ہے. انویسٹرز کی تائید کی بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تائید میں بھی کام کر رہے ہیں. یہ ڈبل پالیسی, ڈبل فیس لوگوں سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, وہ منیب اور عقیل سپریم کورٹ میں انٹرونشن کرے اور ان کے خلاف ایک نئی ٹرولنگ شروع ہوئی. نہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں, نہ ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی گنہگار ہیں. جس وقت انویسٹرز کو یہ بولا گیا کہ آپ لوگ کمپلینٹ مت کریے, آپ کا پیسہ محفوظ ہے, آپ کو آپ کا پیسہ دے دیا جائے گا. جس طرح نوہرا شیخ جیل میں رہنے کے بعد نوہرا شیخ ویڈیو بار بار بنا کر لوگوں کو یہ بول رہی تھی آپ کمپلینٹ مت کریے, یہ شہباز خان, MIM, اسد اویسی, فلانا نے کروایا ہے, آپ ہمارا ساتھ دیجئے, میں باہر آ کر آپ لوگوں کو پیسہ دے دوں گی. تو لوگوں نے ان کی تائید کی, لوگوں نے دعائیں کی. لیکن ان لوگوں نے اس وقت یہ عقیل اور منیب جو آج نوہرا شیخ کے مخالف ہو چکے ہیں, ان لوگوں کو کروڑا روپیہ کی بات کر معاہدہ کر ان کو کروڑا روپیہ دے کر لنک فارم بھرنے کے لیے آپ کے سرٹیفکیٹس کو اپنے پاس لے لیا, آپ کے ذہن کو اپنے پاس لے لیا. انہوں نے لنک فارم بنا کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا, جس کے یہ بھی گنہگار ہیں. یہ تو دھندا کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو کام دیا گیا, یہ لوگ کام کر لیے. لیکن آپ ذرا سوچیے, ان کے پاس عقیل منیب کو کروڑوں روپے پیسے دے کر آپ کے لنک فارم بھروا کر آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پیسہ تھا.
मुतीउर रहमान को देने के लिए पैसा, साबिर बाबू खां को देने के लिए पैसा, आईफोन सलीम को देने के लिए पैसा, इमरान को देने के लिए पैसा, सलमान मिर्ज़ा को देने के लिए पैसा, मंसूर को देने के लिए पैसा, सऊद पावने को देने के लिए पैसा, नोमान को देने के लिए पैसा, इनको देने के लिए पैसा, उनको देने के लिए पैसा, लेकिन आपको पैसा नहीं दिया गया। जो मासूम लोग घर में बैठे हैं उनको पैसा नहीं दिया गया। जो लोग दुआएं कर रहे हैं, इनकी ताईद में ऑडियोज वीडियोस बना रहे थे, हमारे मुखालिफ में मुहिम चला रहे थे, उनको देने के लिए पैसा नहीं था। कपिल सिब्बल को देने के लिए पैसा था, वजीरों को तोहफे देने के लिए पैसा था, ऑफिसरों को पैसा देने के लिए पैसा था। लेकिन आप बिस्तर मर्ग पर है, आप बीमार हैं, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप बर्बाद हो रहे हैं, आपके बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है, रमज़ान में आपके घर में खजूर से रोज़ा नहीं खोला जा रहा है, लेकिन आपको देने के लिए इस औरत के पास पैसा नहीं है, न था। अब एक नई बात की जा रही है कि कर्ज़े हस्ना दो, ज़कात दो, इनकी तायीद करो, इनको जेल को जाने से बचाओ। इनके पास पैसा बहुत सारा है, इनके पास पैसा बहुत सारा है, लेकिन ये लोग आपके जहन से खेल रहे हैं, जहन साजी कर रहे हैं, आपकी ये साजिश है। कुछ फाइटरों को खरीद लिया गया, वो लोग भी ट्रोलिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी बोल रहे हैं हम इन्वेस्टर्स की तायीद कर रहे हैं, खाली अपडेट देते थे, लेकिन आज बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टर्स की तायीद कर रहे हैं, लेकिन साथ में नौहेरा शेख की भी तायीद कर रहे हैं। इन लोगों को इसलिए हायर किया गया था कि शहबाज खान को हटा देंगे। कोई हटने जाने वाला नहीं है, मुकाबला करूंगा और आखिरी वक्त तक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और बहुत चीज़ों का मैं चीज़ें जमा कर रहा हूं, इंशाअल्लाह पूरे एक्सपोज करूंगा। हमारी लकीर इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला बड़ा करेगा, लेकिन जिस दिन हमारी लकीर को ख़त्म करना है अल्लाह ताला हमको बुला लेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम डरने घबराने वाले नहीं हैं, ना तुम्हारे गीदड़ भमकियों से डरने वाले हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आपा को जेल को जाने से बचाइए, 100, 200, 500, 1000, 5000 देकर 25 करोड़ रुपए दीजिए। ये जिस तरह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू होने से पहले ये लोग चंदा करते थे मदरसों के लिए, बाद में लोगों का इन्वेस्टमेंट का कारोबार शुरू हुआ, एक का पैसा एक को देना शुरू हुआ। तो आपको पता है इनका कोई कारोबार नहीं था ज़मीनी सतह पर, हिंदुस्तान कभी सोना लाया नहीं गया, कभी कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री इनकी नहीं थी, इनका फूड्स का कोई कारोबार नहीं था। एक का पैसा एक को दिया जा रहा है। लोग अभी भी सवाल करते हैं हमारा पैसा मिल जाएगा क्या? अरे कैसा मिलेगा रे बेवकूफ़? नहीं, हमारा पैसा हलाल का था शहबाज भाई। कहाँ लिखा हुआ है हलाल का पैसा नहीं डूबेगा? कौन से मसलक में लिखा हुआ है? सब ये बेवकूफ़ी की बातें हैं और आपको अपने जहन से खेलने की बातें। कई लोगों की तलाक हो गई, कई लोग मर गए, कई लोगों के बच्चे मर गए, कई लोगों की शादियां रुक गई। मुनीब वकील को देने के लिए पैसा था, कपिल सिब्बल को देने के लिए पैसा था, विनीत डाना को देने के लिए पैसा था, हमारे खिलाफ मुहिम चलाने के लिए पैसा था, दलालों को देने के लिए पैसा था, लेकिन आपको देने के लिए पैसा नहीं था और ना आपको ये लोग देने की कोई नीयत रख रहे हैं। लिहाजा नावेद जिसके ऊपर हीरा ग्रुप ने FIR किया, नावेद अगर अखिल और मुनीब के खिलाफ बोल रहा है तो मैं समझ सकता हूं कि नावेद की तकलीफ़ का हमको अंदाज़ा है। मुझे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको इनकी तायीद करना चाहिए, तो मैंने कहा भाई नावेद के मामले में वो लोगों को नावेद से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि नावेद को फंसाने में उस दिन वो लेडी को 50,000 लेकर नावेद के खिलाफ बयान देने के लिए और पुलिस को भिजाकर नावेद को मार खिलाने के लिए ये लोग भी जिम्मेदार हैं। अगर ये लोग वाकई सही दिल से आए हैं तो इनको नावेद से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन नोमान साहब बयान कर रहे हैं इनके खिलाफ, यकीनन ये लोग खिलाफ काम करे, लेकिन जब ये नौहेरा शेख के खिलाफ हो गए हैं तो इनकी मुखालिफत करना नौहेरा शेख के इशारे पे हमको काम करना नहीं है। अगर आपको करना है तो आप करिए। मैंने अभी देखा कि मुझे भी इस बात की तहकीकात नहीं थी, मैं ग्रुपों में देख रहा था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन में इन लोगों ने एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें इन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कुछ प्रॉपर्टियों का जिक्र किया है, जिसमें कम्युनिटी नेम दुबई लैंड एरिया, नादल अली, शिबा प्रोजेक्ट, अलबरा, टोटल प्रॉपर्टी 321 ईयर 2022 और
انہوں نے جمیرہ ولیج کی ایک پراپرٹی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن دبئی ایریا میں ایک پراپرٹی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے ارجن ایریا نیم البرشا میں ایک پراپرٹی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے جمیرہ ولیج میں ایک پراپرٹی کا ذکر کیا ہے۔ اس کو تحقیقات میں دائرے میں لانے کے لیے ان لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم پریزیڈنٹ آف انڈیا، پرائم منسٹر آف انڈیا اور تمام ایجنسیوں کے خطوط لکھتے ہوئے ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو، کیونکہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے ان پراپرٹیوں کو اس دائرے میں نہیں لایا ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو ان پراپرٹیز کو تحقیقات کے دائرے میں نہیں لایا گیا ہے۔ ہم شروع سے بولتے آ رہے ہیں یہ 50,000 کروڑ کا اسکیم ہے، اور اس میں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا کے لوگ جو سعودی عرب میں قیام پذیر تھے ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے۔ لہذا انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ سے SFIO سے ہٹا کر اس معاملے کو CBI میں دے دینا چاہیے تاکہ ان پراپرٹی کو ضبط کیا جائے۔ اب کچھ کمپلیننٹس کا یہ خیال ہے شہباز بھائی، نئے کمپلیننٹس کو مت بلائیے، نئے لوگوں کو مدعو مت کریے، کیونکہ 580 کروڑ روپیہ ہمارا جو ہے بڑھ جائے گا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ان پراپرٹیوں کو اس دائرے میں لا لیا گیا تو تمام کمپلیننٹس کا پیسہ مل جائے گا، تمام نان کمپلیننٹس کا بھی پیسہ مل جائے گا۔ اگر وہ اب SFIO میں یا لوکل پولیس اسٹیشن میں یا کوئی وکیل کو پکڑ کر FIR کرواتے ہیں تو ان کا پیسہ بھی مل جائے گا۔ SFIR کا فارم تو ہم سب کو ڈال چکے ہیں، آپ کو نوٹری کرا کر SFIO کو پوسٹ کر دینا ہے، اور جو لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو کوئی ایک وکیل کو ہائر کر 10-15 ہزار روپے دے کر ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ڈال کر FIR کروانے پر آپ کا نام SFIO کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اخیل منیب کے یہ انٹرونیشن کا میں دیکھنے کے بعد مجھے بھی ایک وہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پراپرٹیز کو ED کے دائرے میں لانے کے لیے یا CBI تحقیقات کرنے کے لیے ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سوال ہو جائے گا، کوئی سوال کریں گے کب گئے تھے، کہاں گئے تھے، ہم کو بھی انفارمیشن دو، نہیں دیتے تم کو انفارمیشن، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں، اب تم ویڈیو مت سنو ہمارا۔ اور جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، کچھ لوگ آپ کا کام کر رہے ہیں آپ سے پیسہ ایٹنے کے لیے، آپ لوگوں سے پیسہ لینے کے لیے، آپ لوگوں کے پیسے آنے کے بعد حصے دار بننے کے لیے سازش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے معمولی گلیوں سے لے کر سپریم کورٹ تک، معمولی کورٹوں سے لے کر ہندوستان کی پارلیمنٹ تک ہم نے اس آواز اٹھا کر کسی سے 1 روپیہ لیے بغیر الحمدللہ ہم نے اس کار خیر کو انجام دیا، اور ساتھ میں کچھ لوگوں نے کام کیا ہے، کر رہے ہیں، کچھ لوگ بدل گئے، کچھ لوگ نہیں بدلے، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہم کام اکیلے کرتے آئے، انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ کمپلیننٹ کے پیسے نہیں مل جاتے جب تک یہ کام کو ہم ختم نہیں کریں گے۔ اور اخیل منیب، اگر آپ لوگوں کے نے اور کوئی ایسے چیز ہے تو میرا نمبر 9949211786 ہے، واٹس ایپ پر اگر آپ مجھ کو شیئر کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس جتنی انفارمیشن ہے شاید میرے پاس بھی ہے۔ جیسا کہ عید کے دن نوہیرا شیخ مدرسے میں جا کر عید کرنے کی بات کر رہی تھی، آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا لیکن ہم کو پتہ ہے، ان کے گھر کے اندر سے ہم کو بھی انفارمیشن آتے ہیں۔ ان کا نکاح نامہ ان کے قریبی لوگوں نے ہم کو بھیجایا تھا، لوگ سمجھ رہے کہ نکاح نامہ آپ کی طرف سے آیا، خیر کہیں سے بھی آیا، جس نے بھی بھیجا اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ جو لوگوں نے نان کمپلیننٹ کمپلینٹ کیا، آپ کو دینے کے لیے ان کا پیسہ نہیں ہے، نان کمپلیننٹ سن لیجئے، ان کو پیسہ دینے کے لیے، دلالوں کو دینے کے لیے پیسہ ہے، اخیل منیب کو دینے کے لیے پیسہ ہے، مطیع الرحمان کو دینے کے لیے پیسہ ہے، دلالوں کو، MEDSوں کو دینے کے لیے پیسہ ہے، ان کو جو ڈرائے، ان کے خلاف جو کیسز کرے، ان کے خلاف جو ویڈیوز بنائے ان کو دینے کے لیے پیسہ ہے۔ ویڈیوز بنائے، پیسہ لیے، بھاگ گئے۔ شروع میں یاد کیجئے ان کی تائید میں کئی لوگ ویڈیو بناتے تھے، وہ لوگ ویڈیو بنائے ان کی تائید میں، ہمارے مخالف میں بیان بازی کرے، اپنا پیسہ لیے بھاگ گئے، اور انشاءاللہ یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے۔ لہذا گرین موقع ہے کہ آپ لوگ SFIO میں SFIO کا فارم بھر کر فوری اپنے کمپلینٹ کا اندراج کروائیں، اور ان کی پراپرٹیز کو ضبط کرانے کے لیے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میرا فون نمبر 9949211786 ہے، واٹس اپ کریے، اور چیٹروں سے، پیسے لینے والوں سے بچیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔